تمہیں لگتا تھا کہ دولت ہر جرم کا کفارہ دے سکتی ہے؟ سرد آواز گونجی، میں سب کچھ دوں گا، بس مجھے اس جہنم سے نکال دو۔ میں نے سلاخوں کو پکڑ کر روتے ہوئے کہا، لیکن سامنے کھڑی عورت کی آنکھوں میں ذرا رحم نہیں تھا۔ اور ہوتا بھی کیوں؟ میں یہاں شاید اسی عورت کی وجہ سے تو آیا تھا۔ میرا نام سکندر ہے اور میں بچپن سے ایک انتہائی انا پرست اور مغرور انسان رہا ہوں۔ دولت اور مرتبے کا نشہ میرے دماغ میں ہر وقت بھرا ہوا تھا۔ میں غریبوں کو انسان ہی نہیں سمجھتا تھا۔ میرے باپ کا کاروبار پورے شہر میں پھیلا ہوا تھا اور میں اس عظیم الشان سلطنت کا اکلوتا وارث تھا۔ میری زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی اور اسی وجہ سے مجھ میں تکبر کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ میں پورے یقین سے سمجھتا تھا کہ دنیا کی ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ تمہاری اوقات کیا ہے جو تم مجھے نقصان کا بتا رہے ہو؟ میں نے کرسٹل کا قیمتی گلاس زور سے دیوار پر دے مارا۔ گلاس کے ٹکڑے پورے کمرے میں بکھر گئے۔ مینیجر خوف سے 2 قدم پیچھے ہٹا اور اس کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا۔ سر، مارکیٹ کریش کر گئی ہے۔ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی کہ ہمارا مال صحیح وقت پر نکل جائے، لیکن خریدار پیچھے ہٹ گئے۔ مینیجر نے کانپتی ہوئی آواز میں صفائی پیش کی، مجھے تمہارے فضول بہانے نہیں، نتائج چاہیے۔ میں نے تمہیں لاکھوں روپے تنخواہ اس لیے نہیں رکھی کہ تم مجھے مارکیٹ کے حالات سناؤ۔ مجھے میرا منافع چاہیے، ورنہ میں تمہاری کھال کھنچوا لوں گا۔ میں نے اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کے منہ پر فائل دے مارے۔ سر، مجھے 1 ہفتے کی مہلت دے دیں، میں سارا نقصان پورا کر دوں گا۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، اور جب تک منافع کا چیک ہاتھ میں نہ ہو مجھے اپنی یہ منحوس شکل مت دکھانا۔ میں نے میز پر زور سے مکہ مارا اور اسے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ اسی وقت ابا جان کمرے میں داخل ہوئے اور ان کے چہرے پر شدید ناگواری تھی۔ مینیجر انہیں سلام کر کے جلدی سے باہر نکل گیا۔ سکندر، ملازموں کے ساتھ یہ کیسا گھٹیا رویہ ہے؟ تم انہیں انسان کیوں نہیں سمجھتے؟ انہوں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے مجھ سے سوال کیا۔ ابا جان، یہ 2 ٹکے کے لوگ پیار کی زبان نہیں سمجھتے۔ ان پر صرف جوتا چلتا ہے، تب جا کر یہ سیدھے رہتے ہیں۔ اگر ہم ان کے ساتھ نرمی برتیں گے تو یہ ہمارے سر پر چڑھ کر ناچیں گے۔ آپ کو کاروبار چلانا نہیں آتا، آپ پرانے خیالات کے آدمی ہیں۔ آج کل کے دور میں خوف کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ میں نے رونق سے جواب دیا اور اپنی ٹائی درست کرنے لگا۔ تکبر انسان کو اندھا کر دیتا ہے سکندر، اور جس دن یہ غرور ٹوٹتا ہے اس دن انسان کے پاس رونے کے لیے آنسو بھی نہیں بچتے۔ تم اپنے پیسے کے نشے میں اندھے ہو چکے ہو۔ ابا جان نے گہری سانس لی۔ میں نے طنزیہ کہہ لگایا، ابا جان، یہ فلسفے کی باتیں کتابوں میں اچھی لگتی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہی خدا ہے۔ ابا جان نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ ان کے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ انہوں نے فون سنا اور اچانک ان کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ ان کا چہرہ بالکل سفید پڑ گیا۔ کیا ہوا ابا جان؟ آپ کا رنگ کیوں اڑ گیا ہے؟ میں نے بنیازی سے پوچھا۔ تمہارے چچا کا اچانک انتقال ہو گیا ہے، انہیں دل کا دورہ پڑا ہے اور وہ راستے میں ہی دم توڑ گئے۔ ان کی آواز بری طرح بھرائی ہوئی تھی۔ میں نے کندھے اچکائے۔ مجھے چچا جان یا ان کے غریب خاندان سے کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ وہ ہمیشہ ہم سے دور ہی رہے تھے اور مجھے ان کا غریب ہونا سخت ناپسند تھا۔ ابا فوراً شہر سے چلے گئے اور 2 دن بعد جب واپس آئے تو ان کے ساتھ ایک سہمی ہوئی لڑکی موجود تھی، فاطمہ۔ اس نے ایک پرانا اور دھلا ہوا سوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں مسلسل رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھیں۔ اس دنیا میں اب اس کا اور کوئی سہارا نہیں تھا۔ اماں نے لاؤنج میں کھڑے ہو کر فاطمہ کو اوپر سے نیچے تک شدید حقارت سے دیکھا۔ اسے یہاں کیوں لائے آپ؟ کیا ہمارا گھر کوئی یتیم خانہ ہے جو راستے سے اٹھا کر اسے یہاں لے آئے؟ اماں نے تیز اور کرخت آواز میں ابا سے سوال کیا۔ خدا کا خوف کرو بیگم، میرے سگے بھائی کی اکلوتی نشانی ہے۔ اس کا باپ مر گیا ہے، اماں اس کی پہلے ہی گزر چکی تھی۔ اس کا اس ظالم دنیا میں اور کون ہے؟ کیا میں اسے سڑکوں پر دھکے کھانے کے لیے چھوڑ دیتا؟ ابا نے غصے سے اماں کو گھورا۔ مجھے اس سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ میں اس جاہل اور گنوار لڑکی کو اپنے ڈرائنگ روم میں ہرگز نہیں بٹھا سکتی۔ میرے ملنے والے کیا سوچیں گے؟ میری پارٹی کی عورتیں جب آئیں گی تو میں کیا کہوں گی کہ یہ بھکارن کون ہے؟ اماں نے نخوت سے منہ پھیر لیا۔ یہ میری بھتیجی ہے اور آج سے اسی گھر میں رہے گی۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے، ابا جان نے سخت لہجے میں کہا اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ فاطمہ خوفزدہ سے کونے میں کھڑی زمین کو گھور رہی تھی۔ اس کے وجود سے مجھے بھی ایک عجیب سی الجھن اور چڑ ہو رہی تھی۔ اگلی صبح اماں نے گھر کی پرانی ماسی کو بلا لیا۔
میں بالکنی میں کھڑا چائے پی رہا تھا اور نیچے صحن میں ہونے والا یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ رخسانہ، آج کے بعد تم کام پر مت آنا، میں نے تمہارا سارا حساب کر دیا ہے۔ یہ لو اپنے پیسے، اور آج کے بعد اس گھر کا رخ مت کرنا۔ اماں نے پیسوں کی گڈی ماسی کے منہ پر دے ماری۔ بیگم صاحبہ، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے؟ میں تو پچھلے 5 سال سے آپ کے گھر کا کام پوری ایمانداری سے کر رہی ہوں، مجھے مت نکالیں، میرے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ ماسی روتے ہوئے اماں کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ بکواس بند کرو اور فوراً نکل جائے وہاں سے، مجھے بحث پسند نہیں، مجھے اب تمہاری ضرورت نہیں رہی، میں نے ایک نئی اور مفت کی نوکرانی کا بندوبست کر لیا ہے۔ اماں نے مین گیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ ماسی روتی پیٹتی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد اماں مڑی اور سیدھا فاطمہ کے کمرے میں گئی۔ میں بھی پیچھے پیچھے آ گیا۔ سنو لڑکی، اس گھر میں مفت کی روٹیاں نہیں ٹوٹیں گی، تم یہاں کوئی مہمان بن کر نہیں آئی ہو۔ آج سے پورے گھر کی صفائی، برتن، کپڑے دھونا اور کچن کا سارا کام تمہاری ذمہ داری ہے۔ اماں نے انتہائی سخت لہجے میں حکم دیا۔ جی ممانی جان، میں سب کر لوں گی، آپ مجھے بس بتاتی جائیے گا، میں ویسے ہی کروں گی، فاطمہ نے روتی ہوئی اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اور فوراً جھاڑو اٹھا لیا۔ اور ہاں، میرے بیٹے سکندر کے کام میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے کپڑے استری کرنا، اس کے جوتے پالش کرنا اور اس کا ناشتہ وقت پر دینا تمہارا پہلا کام ہوگا۔ اگر اس نے کوئی شکایت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اماں نے انگلی اٹھا کے اسے دھمکی دی۔ جی میں بھائی کا سارا کام وقت پر کر دیا کروں گی، اس نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ اس دن کے بعد سے وہ یتیم لڑکی صبح سے رات تک گھر کے کاموں میں لگی رہتی۔ اسے 2 وقت کی روٹی بھی اماں کے کڑوے تانوں کے ساتھ ملتی تھی۔ اماں کا سلوک اس کے ساتھ بالکل غلاموں جیسا تھا، اور وہ خاموشی سے سر جھکا کر سب کچھ سہتی رہی۔ میں نے بھی فاطمہ کی اس بے بسی کا پورا فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ میں ہر وقت اس کا مذاق اڑاتا اور اسے نیچا دکھانے کی ہر ممکن کوشش کرتا۔ ایک صبح میں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ فاطمہ میرے لیے ٹرے میں چائے لے کر آئی۔ اس کے ہاتھ کام کی زیادتی اور کمزوری سے کانپ رہے تھے۔ اس نے چائے کا کپ میرے سامنے رکھا تو ہلکی سی آواز آئی، تمہیں تمیز نہیں ہے کہ میز پر چیز کیسے رکھتے ہیں؟ کیا جنگل سے آئی ہو؟ میں نے اس پر چلانا شروع کر دیا۔ معاف کیجیے گا، میرے ہاتھ سے سلپ ہو گیا تھا۔ اس نے جلدی سے معافی مانگی۔ میں نے چائے کا ایک گھونٹ بھرا اور فوراً کپ واپس پلیٹ میں دے مارا۔ یہ کیا کڑوا زہر بنایا تم نے؟ اس میں چینی کہاں ہے؟ کیا تمہارے باپ نے تمہیں چائے بنانا بھی نہیں سکھایا؟ میں نے غصے سے اسے گھورا۔ میں ابھی اور چینی لے کر آتی ہوں۔ وہ جلدی سے کچن کی طرف مڑنے لگی۔ رک جاؤ، میں نے اسے روکا اور پھر گرم چائے کا بھرا ہوا کپ جان بوجھ کر زمین پر گرا دیا۔ گرم چائے کے چھینٹے سیدھے فاطمہ کے پاؤں پر گرے اور وہ تکلیف سے کراہتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی۔ کپ کے ٹکڑے چاروں طرف بکھر گئے۔ مجھے معاف کر دیں، میں ابھی دوسری چائے بنا لاتی ہوں۔ اس نے اپنے جلے ہوئے پاؤں کو چھپانے کی کوشش کی اور جلدی سے زمین صاف کرنے کے لیے کپڑا اٹھایا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ کوئی عام کپ نہیں تھا، یہ امپورٹڈ سیٹ کا حصہ تھا۔ تمہاری پوری زندگی کی کمائی بھی اس ایک کپ کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ میں نے اپنی کرسی کو زور سے پیچھے دھکیلا۔ اپنے ان گندے ہاتھوں سے ان ٹکڑوں کو چنو۔ اس نے کامتے ہاتھوں سے شیشے کے ٹکڑے اٹھانے شروع کیے۔ ایک تیز ٹکڑا اس کی انگلی میں پیوست ہو گیا اور خون بہنے لگا۔ اس نے تکلیف سے آنکھیں بند کر لی لیکن منہ سے کوئی آواز نہیں نکالی۔ بھائی مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، اس کی آواز بمشکل نکلی۔ بھائی مت کہو مجھے، تمہاری اوقات نہیں کہ میرے منہ لگنے کی۔ تم صرف اس گھر کی ایک ادنا سی نوکرانی ہو۔ جلدی صاف کرو اسے اور میرے لیے دوبارہ چائے لے کر آؤ۔ اگر اس بار چائے میں کوئی مسئلہ ہوا تو یہ گرم چائے میں تمہارے منہ پر پھینک دوں گا۔ اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گر کر فرش پر گرے۔ میری انا کو یہ منظر دیکھ کر ایک عجیب سا سکون اور طمانینت ملی۔ اگر وہ میرے سامنے آ جاتی تو میں اسے جاہل اور گنوار کہہ کر پکارتا۔ میں جان بوجھ کر اس کے کاموں میں نقص نکالتا تاکہ اسے ذلیل کر سکوں۔ ایک دوپہر تیز دھوپ تھی، گرمی سے انسان کا برا حال ہو رہا تھا۔ سورج آگ برسا رہا تھا۔ اماں صحن میں کرسی ڈالے جوس پی رہی تھی۔ میں بھی پاس ہی بیٹھا موبائل استعمال کر رہا تھا۔ فاطمہ جلدی آؤ ادھر، اماں نے سخت آواز لگائی۔ وہ کچن سے پسینے میں شربور بھاگتی ہوئی آئے۔ اس کے کپڑے پسینے سے بھیگے ہوئے تھے اور چہرہ گرمی سے سرخ ہو رہا تھا۔ جی ممانی جان، میں روٹیاں بنا رہی تھی۔ روٹیاں بعد میں بنانا،
پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ فرش پر اتنی مٹی کیوں پڑی ہے؟ تم نے صبح صفائی نہیں کی تھی؟ کیا تم سارا دن صرف مفت کی روٹیاں توڑتی ہو؟ اماں نے اس کی طرف غصے سے دیکھا اور فرش پر پڑے ایک چھوٹے سے پتے کی طرف اشارہ کیا۔ ممانی جان، میں نے صبح ہی سارا صحن دھویا تھا، لیکن تیز ہوا سے شاید مٹی آ گئی ہے اور درخت سے پتے گر رہے ہیں۔ میں ابھی صاف کر دیتی ہوں، اس نے عاجزی اور لجاجت سے کہا۔ مجھے تمہارے بہانے نہیں سننے، تم ایک نمبر کی کام چور اور سست لڑکی ہو۔ ابھی کے ابھی اس پورے صحن کو دوبارہ دھو، اور پائپ سے نہیں بلکہ بالٹیوں میں پانی بھر کر لاؤ اور برش سے رگڑ کر صاف کرو۔ اماں نے بے دردی سے حکم سنایا۔ ممانی جان، دھوپ بہت تیز ہے اور میرے پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں، میں شام کو دھو دوں گی، اس نے روتے ہوئے التجا کی۔ کان کھول کر سن لو، جب تک فرش چمک نہ جائے تمہیں دوپہر کا کھانا نہیں ملے گا۔ اگر ایک بھی مٹی کا ذرہ مجھے نظر آیا تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گی۔ جاؤ اپنا کام شروع کرو۔ اماں نے اپنا جوس ختم کیا اور خود ٹھنڈے اے سی والے کمرے میں چلی گئی۔ فاطمہ ننگے پاؤں سے جلتی ہوئی دھوپ میں فرش دھونے لگی۔ وہ نلکے سے بھاری بالٹیاں بھر کر لاتی اور فرش پر انڈیلتی۔ اس کے پاؤں گرمی سے جل رہے تھے، لیکن اس کی زبان پر کوئی شکوہ نہیں تھا۔ میں بالکنی میں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا اور میرے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ شام کو میرے کچھ دوست گھر آ گئے۔ ہم لان میں کرسیاں لگائے بیٹھے سگریٹ پی رہے تھے اور اونچی آواز میں کہہ کے لگا رہے تھے۔ میں اپنے نئے بزنس پروجیکٹ کے بارے میں بڑی بڑی ہانک رہا تھا۔ یار سکندر، مجھے پیاس لگی ہے، کچھ پینے کو منگواؤ، میرے ایک دوست نے کہا۔ میں نے زور سے آواز لگائی، فاطمہ، ہمارے لیے جوس اور کچھ سنیکس لے کر آؤ، جلدی کرنا۔ کچھ ہی دیر میں فاطمہ ٹرے میں جوس کے گلاس اور پلیٹس رکھ کر لے آئے۔ اس کی حالت اب بھی صبح جیسی ہی خستہ تھی۔ یار سکندر، یہ نئی ماسی کہاں سے ڈھونڈ لی تم نے؟ اس کے کپڑے دیکھو کتنے پرانے اور پھٹے ہوئے ہیں۔ تم اتنے امیر ہو، کم از کم اپنے نوکر کو یونیفارم تو لے کر دیا کرو۔ میرے ایک دوست نے فاطمہ کی طرف اشارہ کر کے تمسخر سے کہا۔ میں نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ یہ میری کوئی نوکرانی نہیں ہے، یہ میرے ابا کی مہربانی ہے، ایک غریب اور لاوارث رشتہ دار ہے، ترس کھا کر گھر میں رکھ لیا، ورنہ اس کی تو منحوس شکل دیکھ کر میرا پورا دن خراب ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے گھر کی بچی کھچی روٹیوں پر پل رہی ہے، میں نے انتہائی حقارت سے کہا۔ فاطمہ جوس کے گلاس میز پر رکھ رہی تھی۔ میرے یہ زہریلے الفاظ سن کر اس کے ہاتھ رکے، لیکن اس نے اپنا سر نہیں اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، لیکن اس نے جلدی سے پلکیں جھپکا کر انہیں اندر دھکیل دیا۔ اوئے لڑکی، دھیان سے رکھو گلاس، ٹوٹا تو تمہاری پوری زندگی کی کمائی سے بھی اس کا نقصان پورا نہیں ہوگا۔ یہ گلاس تمہاری اوقات سے بہت مہنگے ہیں۔ میں نے دوستوں کے سامنے اس پر مزید روب جھاڑا۔ جی میں خیال رکھوں گی، اس کی دبی ہوئی آواز کا مشکل سنائی دی۔ وہ جلدی سے ٹرے اٹھا کر واپس بھاگ گئی۔ دیکھا تم لوگوں نے کیسے ڈر کر رہتی ہے، پیسے کی طاقت ہی ایسی ہوتی ہے، اس طرح کے غریب لوگ ہمارے پیروں کی دھول ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے دوستوں کی طرف دیکھ کر فخر سے سینہ چوڑا کیا۔ میرے دوستوں نے بھی میری ہاں میں ہاں ملائی اور ہم دوبارہ اپنے باتوں میں مصروف ہو گئے۔ فاطمہ نے کبھی پلٹ کر مجھے یا اماں کو جواب نہیں دیا تھا، وہ ہر ظلم سہتی رہی۔ رات کو جب سارا گھر سو جاتا تو وہ اپنے چھوٹے سے سرونٹ کوارٹر میں چھپ کر روتی۔ ایک رات میں پانی پینے کے لیے کچن کی طرف گیا۔ رات کے 3 بج رہے تھے اور گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ سرونٹ کوارٹر سے مجھے کسی کے رونے اور سسکنے کی آواز آئی۔ میں دبے قدم دروازے تک گیا۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ فاطمہ جائے نماز پر بیٹھی سسکیاں لے رہی تھی۔ اس نے اللہ کے حضور ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے۔ یا اللہ، میری مدد فرما، مجھے اس عذاب سے نکال لے، مجھ میں مزید سہنے کی ہمت نہیں ہے۔ میرے ماں باپ کو تو نے بلا لیا، اب مجھے بھی اپنے پاس بلا لے۔ میں اس روز روز کے ذلت اور تانوں سے تھک چکی ہوں، مجھ پر رحم فرما میرے مولا۔ وہ رو رو کر گڑ گڑا رہی تھی۔ میری انا کو اس کا اللہ سے یہ مانگنا بھی برا لگا۔ مجھے لگا جیسے وہ میرے خلاف سازش کر رہی ہو۔ میں نے زور سے دروازے پر لات ماری۔ دروازہ دھڑم سے کھلا۔ فاطمہ ڈر کر اپنی جگہ سے اچھلی اور جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کرنے لگی۔ اس کے چہرے پر خوف کے سائے لرزنے لگے۔ یہاں کیا رات کے پچھلے پہر ڈرامہ لگایا ہوا ہے؟ ہماری نیند خراب کرنے کا شوق چڑھا ہے تجھے؟ میں غصے سے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔
مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ آہستہ رہوں گی۔ وہ خوف سے کانپنے لگی اور اس نے نظریں جھکا لیں۔ تیری یہ نمازیں تجھے مجھ سے نہیں بچا سکتی۔ تو جتنی مرضی دعائیں مانگ لے، اس گھر میں تیری حیثیت ایک نوکرانی سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اگر دوبارہ مجھے رات کو تیرے رونے کی آواز آئی تو میں تجھے اسی وقت گھر سے دھکے مار کر نکال دوں گا۔ اور ہاں، صبح 6 بجے میری گاڑی شیشے کی طرح چمکنی چاہیے، ورنہ سارا دن بھوکی رہے گی۔ میں نے اسے سخت دھمکی دی اور وہاں سے چلا گیا۔ وہ چپ چاپ روتی رہی۔ ایک دن ابا جان فیکٹری کے دورے پر شہر سے باہر تھے۔ اماں بھی کسی پارٹی میں گئی ہوئی تھی۔ گھر میں میرے اور فاطمہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میں جلدی گھر آ گیا۔ لان میں فاطمہ کپڑے سکھا رہی تھی۔ اس کے الجھے ہوئے بال ہوا میں اڑ رہے تھے۔ اس نے اپنا پرانا دوپٹہ کمر سے باندھا ہوا تھا۔ اس دن پہلی بار میری نظر میں ایک خلیص سی چمک آئی۔ مجھے اس کی بے بسی اور کمزوری میں ایک عجیب سی کشش اور مزہ محسوس ہوا۔ میں دبے قدموں اس کے بالکل پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنے کام میں مگن تھی اور اسے میرے آنے کی خبر نہیں تھی۔ اس نے ایک شرٹ تار پر لٹکائی اور مڑے۔ یہ میری شرٹ تم نے ٹھیک سے استری کیوں نہیں کی؟ میں نے اس کے کان کے بالکل قریب جھک کر غرائی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ گھبرا کر پیچھے مڑی اور مجھ سے بری طرح ٹکرا گئی۔ اس کے ہاتھ سے کپڑوں کی ٹوکری زمین پر گر گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ بالکل پیلا پڑ گیا اور سانسیں تیز ہو گئیں۔ میں نے استری کیے تھے بھائی، شاید الماری میں دب کر خراب ہو گئے۔ میں بھی دوبارہ کر دیتی ہوں، آپ پیچھے ہٹیں پلیز۔ اس نے ڈرتے ہوئے مجھ سے فاصلہ بنانا چاہا، لیکن میں نے اسے تار اور اپنے درمیان قید کر لیا تھا۔ مجھے تیری یہ زبان درازی بالکل پسند نہیں۔ میں نے تجھے کہا تھا کہ مجھے بھائی مت کہا کر۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا نرم بازو سختی سے دبوچ لیا۔ میری انگلیاں اس کے گوشت میں دھنس گئی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور خوف اتر آیا۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ میرا بازو چھوڑ دے، مجھے درد ہو رہا ہے، خدا کے لیے مجھے مت مارے، میں سارا کام دوبارہ کر دوں گی۔ اس نے اپنا بازو چھڑانے کی کمزور سی کوشش کی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تیری قسمت کا فیصلہ اب میرے ہاتھ میں ہے۔ تو اس گھر میں میری مرضی کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتی۔ تو میری غلام ہے اور غلاموں کو مالک کی ہر بات ماننی پڑتی ہے۔ میں نے اس کا بازو ایک جھٹکے سے چھوڑا اور وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سیدھا زمین پر جا گرے۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹتی اور زمین پر گرتی تو مجھے اور زیادہ مزہ آتا۔ میں اسے تنہائی میں روک لیتا اور اس پر طنزیہ جملے کستا۔ میری نیت دن بدن خراب ہونے لگی اور میں نے اپنے دماغ میں شیطانی جال بننا شروع کر دیا تھا۔ رات کا اندھیرا پورے گھر پر ایک منحوس سائے کی طرح چھایا ہوا تھا۔ ابا جان اپنے کسی ضروری کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے اور اتفاق سے اسی رات اماں بھی اپنی بہن کی طرف رکنے چلی گئی تھی۔ گھر میں ایک عجیب سا سناٹا اور ویرانی تھی اور اس پر اسٹار خاموشی نے میرے اندر چھپے ہوئے درندے کو پوری طرح جگا دیا تھا۔ فاطمہ کچن کے آخری برتن سمیٹ رہی تھی۔ اس کی کمر میری طرف تھی اور وہ اپنے کام میں پوری طرح مگن تھی۔ میں نے دبے قدموں کچن میں داخل ہو کر لکڑی کا بھاری دروازہ اندر سے بند کر کے کنڈی لگا دی۔ کنڈی لگنے کی آواز پر وہ پوری طاقت سے اچھلی اور خوفزدہ ہو کر پیچھے مڑی۔ اس کے چہرے کا رنگ ایک سیکنڈ میں کاغذ کی طرح سفید پڑ گیا۔ میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے اور ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف قدم بڑھایا۔ میری آنکھوں میں چھپی وحشت کو دیکھ کر وہ بے اختیار پیچھے ہٹنے لگی، یہاں تک کہ اس کی کمر ٹھنڈی دیوار سے جا ٹکرائی۔ آج رات تم نے کچھ زیادہ ہی وقت لگا دیا کچن میں۔ کیا ارادہ ہے ساری رات یہیں گزارنے کا؟ میں نے اس کے چہرے کے بالکل قریب ہو کر انتہائی زہریلی لہجے میں پوچھا۔ میں بس کام ختم کر چکی ہوں، میں ابھی اپنے کمرے میں جا رہی تھی، مجھے راستہ دیں۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا اور اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے مٹھی میں جکڑ لیا۔ آج رات تم کہیں نہیں جاؤ گی، آج رات اس گھر میں صرف میری مرضی چلے گی۔ میں نے اپنا ہاتھ دیوار پر رکھ کر اسے مکمل طور پر اپنے حصار میں لے لیا۔ خدا کے لیے مجھے جانے دیں بھائی، میں ایک یتیم اور لاوارث لڑکی ہوں، مجھ پر رحم کھائیں، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے اور اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ یتیم اور غریب لوگوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کا کوئی خدا ہوتا ہے۔ تم جیسی لڑکیاں ہمارے جیسے امیروں کے لیے صرف کھلونے ہوتی ہیں جن سے ہم جب چاہیں دل بہلا سکتے ہیں۔ میں نے ایک بھیانک کہکا لگایا جس کی آواز کچن کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آئی۔ آپ میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں،
ایسا ظلم مت کریں، قدرت آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ میں ساری عمر آپ کے گھر کی غلامی کروں گی، بس میری عزت بخش دیں۔ وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی اور زمین پر بیٹھنے کی کوشش کی۔ مجھے تمہاری غلامی نہیں چاہیے، مجھے وہ چاہیے جو میں نے سوچ لیا ہے، اور میری ڈکشنری میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں نے جھک کر اس کا بازو پوری طاقت سے کھینچا اور اسے اپنے قدموں میں کھڑا کر دیا۔ اس نے مزاحمت کرنے کی پوری کوشش کی۔ اس نے مجھے دھکا دیا اور دروازے کی طرف بھاگنے لگی، لیکن میری طاقت کے سامنے اس کی حیثیت ایک کمزور پرندے سے زیادہ نہیں تھی۔ میں نے اسے بالوں سے پکڑا اور زور سے زمین پر گرا دیا۔ اس رات میری درندگی نے اس کی تمام منتوں اور واسطوں کو بری طرح کچل دیا۔ میری حیوانیت نے ایک یتیم کی زندگی بھر کی عزت کو پامال کر دیا، اور میں اس کا وجود تار تار کر دیا۔ اگلی صبح سورج کی کرنیں گھر کے صحن میں پڑ رہی تھیں، لیکن گھر کے اندر ایک موت جیسی خاموشی تھی۔ ابا جان اپنی میٹنگ جلدی ختم ہونے کی وجہ سے اچانک گھر واپس آ گئے تھے۔ میں اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہا تھا اور مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ ابا جان نے لاؤنج کا دروازہ کھولا تو ان کے قدم وہیں جم گئے۔ فاطمہ فرش پر ایک کونے میں سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، اور اس کی آنکھوں میں ایک ویرانی اور موت کا سایہ تھا۔ وہ دیوار کو گھور رہی تھی اور اس کی گالوں پر آنسوں کے نشان خشک ہو چکے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ فاطمہ بیٹی، تمہاری یہ حالت کس نے کی ہے؟ گھر میں کوئی ڈاکو آئے تھے کیا؟ ابا جان اپنا بیگ وہیں گرا کر بھاگتے ہوئے اس کے پاس گئے اور گھبراہٹ میں سوال کیا۔ اس نے خالی خالی نظروں سے ابا جان کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز بالکل ختم ہو چکی تھی، لیکن اس کی ٹوٹی ہوئی حالت اور بکھرا ہوا وجود سارا سر چیخ چیخ کر بیان کر رہا تھا۔ میرے پاس اب جینے کا کوئی جواز نہیں بچا تایا جان۔ مجھے میرے ہی محافظ نے لوٹ لیا۔ مجھے زہر لا دیں، میں اب زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ اس نے اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ابا جان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا ہو۔ ان کی پوری زندگی کی کمائی ہوئی عزت ایک لمحے میں مٹی میں مل گئی تھی۔ انہوں نے فاطمہ کی حالت دیکھ کر فوراً اندازہ لگا لیا کہ یہ کس کا کام ہو سکتا ہے۔ ان کا چہرہ غصے اور شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے سیڑھیوں کی طرف منہ کر کے پوری طاقت سے آواز لگائی، سکندر، فوراً نیچے آؤ، اسی وقت میرے سامنے آؤ۔ ان کی آواز کی گونج سے پورے گھر کی کھڑکیاں لرز گئیں۔ میں آواز سن کر جاگ گیا اور اپنے قمیص کے بٹن بند کرتا ہوا انتہائی سکون اور بے نیازی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا۔ مجھے ابا جان کو دیکھ کر کوئی حیرانی نہیں ہوئی۔ کیا ہوا ابا جان؟ صبح صبح اپنے پورے گھر سر پر کیوں اٹھائے ہوئے؟ میں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھی اور تکبر سے پوچھا، یہ تم نے کیا کیا جانور؟ تم نے میرے سگے بھائی کی امانت کو اپنے پیروں تلے رون ڈالا۔ تم اتنے گرے ہوئے انسان ہو سکتے ہو، مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ ابا جان نے غصے سے میری طرف قدم بڑھایا اور ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ابا جان، آپ ایک 2 ٹکے کی نوکرانی کے لیے مجھ پر چلا رہے ہیں۔ میں نے جو کیا اس کے اوقات کے مطابق کیا، یہ اسی لائق تھی۔ میں نے سینہ چوڑا کر کے بغیر کسی شرمندگی کے جواب دیا، تم انسان نہیں ہو، تم ایک شیطان ہو۔ تم نے آج میری پگڑی کو مٹی میں ملا دیا ہے۔ تم نے میرے بھائی کی بیٹی کی عزت لوٹی ہے۔ تم پر خدا کی لعنت ہو۔ ابا جان رو پڑے اور انہوں نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ یہ سب ڈرامہ ہے ابا جان۔ یہ لڑکی شروع سے ہی میرے پیچھے پڑی تھی۔ یہ میری دولت اور سٹیٹس دیکھ کر مجھ پر ڈوری ڈال رہی تھی۔ میں نے تو بس اسے اس کی اصلیت دکھائی ہے۔ آپ خام خواہ اس کی باتوں میں آ رہے ہیں۔ میں نے جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے اسے ہی بد کردار ثابت کرنے کی کوشش کی۔ فاطمہ نے یہ سن کر سر اٹھایا، لیکن وہ اتنے صدمے میں تھی کہ اس کے منہ سے ایک لفظ ادا نہ ہو سکا۔ وہ بس ہچکیاں لے کر روتی رہی۔ اپنی بکواس بند کرو سکندر، میں تمہیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں اور اس معصوم بچی کو بھی جانتا ہوں۔ تم نے ایک بھیانک جرم کیا ہے اور میں تمہیں اس کی سزا ضرور دوں گا۔ ابا جان نے اپنی آنکھیں صاف کی اور ان کے لہجے میں ایک عجیب سی سختی آ گئی۔ آپ کیا کر لیں گے میرا؟ میں آپ کا اکلوتا وارث ہوں اور یہ پوری سلطنت میری ہے۔ میں نے کوئی قتل نہیں کیا جو آپ اتنا وویلا مچا رہے ہیں۔ میں نے کندھے اچکائے اور اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ میں تمہاری مزید کوئی بکواس نہیں سنوں گا۔ تم نے اس لڑکی کی زندگی برباد کی ہے، اب تم ہی اس کا ازالہ کرو گے۔ میں آج ہی اسی وقت تمہارا نکاح فاطمہ سے کروا رہا ہوں۔
قاضی صاحب کو میں نے بلا لیا ہے۔ ابا جان نے اپنا حتمی فیصلہ سنایا۔ کیا آپ کا دماغ خراب ہو گیا ابا جان؟ آپ کو لگتا ہے کہ میں اس جاہل اور بھکارن سے شادی کروں گا؟ میرا اپنا ایک رتبہ ہے، میری ایک کلاس ہے۔ میرا غصہ اچانک بے قابو ہو گیا اور میں کرسی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اگر تم نے اس سے نکاح کرنے سے انکار کیا تو میں تمہیں اپنی تمام جائیداد، کاروبار اور بینک بیلنس سیاہ کر دوں گا اور تمہیں سیدھا پولیس کے حوالے کروں گا۔ ابا جان نے انگلی اٹھا کر مجھے سخت وارننگ دی۔ میرا تمام غرور اور انا یہ سن کر جیسے پھٹ پڑے۔ میں کسی غریب اور یتیم کو اپنی بیوی تسلیم کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا۔ میرے لیے اس کی حیثیت ایک کیڑے سے زیادہ نہیں تھی۔ آپ مجھے میری جائیداد سے بے دخل کریں گے اس لڑکی کی خاطر؟ آپ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں؟ میں چلایا اور میری رگیں تن گئی۔ میں تیزی سے چلتا ہوا فاطمہ کے پاس گیا جو زمین پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ یہ سب تیرا کیا دھرا ہے، تو نے میرے باپ کو میرے خلاف کر دیا ہے۔ میں نے پوری طاقت سے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ تھپڑ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ دور جا کر گری اور اس کے ہونٹ سے خون بہنے لگا۔ اس کے منہ سے ایک دردناک چیخ نکلی۔ سکندر رک جاؤ، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے اگر تم نے اس بچی پر دوبارہ ہاتھ اٹھایا۔ ابا جان نے آگے بڑھ کر مجھے روکنے کی کوشش کی۔ میں کوئی بیوقوف نہیں ہوں جو تم جیسی جاہل اور غریب لڑکی کو اپنے نام کے ساتھ جوڑوں۔ تمہاری اوقات سڑکوں پر دھکے کھانے کی ہے۔ میں نے ابا جان کو پیچھے دھکیلا اور فاطمہ کے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ وہ تکلیف سے کرا رہی تھی لیکن میں اسے گھسیٹتا ہوا مین گیٹ کی طرف لے گیا۔ میرا دماغ پوری طرح غصے اور تکبر سے اندھا ہو چکا تھا۔ سکندر چھوڑ دو اسے، خدا کا قہر نازل ہوگا تم پر۔ یہ ظلم مت کرو، وہ مر جائے گی باہر۔ ابا جان میرے پیچھے پیچھے بھاگے اور میرے ہاتھ سے اسے چھڑانے کی کوشش کی۔ آج اس گھر میں یا تو یہ رہے گی یا میں رہوں گا، اور میں اپنا گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والا۔ میں نے گیٹ کھولا اور اسے پوری طاقت سے باہر سڑک پر دھکا دے دیا۔ وہ منہ کے بل کچی سڑک پر گری اور اس کے گھٹنوں سے بھی خون رسنے لگا۔ اس نے ایک بار پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی التجا نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی سرد خاموشی تھی۔ میں نے ابا جان کی ایک نہ سنی اور ان کے روتے ہوئے چہرے کو نظر انداز کرتے ہوئے لوہے کا بھاری مین گیٹ زور سے بند کر کے اندر سے کنڈی لگا دی۔ اور رات کے اندھیرے میں وہ کہاں گئی اور اس کا کیا بنا، مجھے اس بات کی رتی برابر بھی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا اور واپس اپنے کمرے کی طرف چل پڑا جیسے میں نے کوئی بہت بڑا مارکا سر کر لیا ہو۔ فاطمہ کو گھر سے نکالنے کے بعد اگلی صبح کا سورج ایک عجیب سی ویرانی لے کر طلوع ہوا تھا۔ گھر کے در و دیوار پر ایک منحوس خاموشی چھائی ہوئی تھی اور لان میں بکھرے ہوئے پتوں کو سمیٹنے والا کوئی نہیں تھا۔ ابا جان رات بھر جاگنے اور صدمے کی وجہ سے بخار میں پھنک رہے تھے اور ان کی حالت لمحہ بلمحہ بگڑتی جا رہی تھی۔ اماں اپنی بہن کے گھر سے واپس آئیں تو گھر کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ انہوں نے ابا جان کو بستر پر نڈھال دیکھا تو سیدھا میرے کمرے میں آئے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے اس گھر میں، اور وہ منحوس لڑکی کہاں دفع ہو گئی ہے؟ اماں نے میرے کمرے کا دروازہ زور سے کھولتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ میں نے اس کچرے کو ہمیشہ کے لیے اس گھر سے باہر پھینک دیا ہے۔ اماں آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ میں نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال سنوارتے ہوئے انتہائی سکون سے جواب دیا۔ یہ تو تم نے بہت اچھا کیا میرے بیٹے، لیکن تمہارے ابا کی یہ حالت کیسے ہو گئی؟ وہ تو رات تک بالکل ٹھیک تھے۔ اماں نے میرے قریب آ کر میرے ماتھے کو چوما اور اطمینان کا سانس لیا۔ ابا جان اسی 2 ٹکے کی لڑکی کی وجہ سے مجھ سے لڑ رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں اس بھیکارن سے شادی کر لوں۔ میں نے انکار کیا تو انہوں نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ میں نے پرفیوم کی بوتل اٹھائے اور کپڑوں پر چھڑکتے ہوئے بے نیازی سے کہا، کیا بکواس ہے یہ؟ میں زندہ ہوں ابھی۔ جو میرا بیٹا کسی سڑک چھاپ لڑکی سے شادی کرے گا، تم نے بالکل صحیح کیا۔ اسے نکال کر میں تمہارے ابا کا دماغ خود ٹھکانے لگا دوں گی۔ اماں نے غصے سے پیر پٹخا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ ابا جان اندر سے پوری طرح ٹوٹ چکے تھے۔ ان کی صحت تیزی سے گرنے لگی تھی۔ انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا اور دن رات اسی صدمے میں گھلتے رہتے تھے۔ فاطمہ کا ذکر گھر میں مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ میں نے تمام نوکروں اور رشتہ داروں میں یہ جھوٹی خبر پھیلا دی تھی کہ وہ ایک بد کردار لڑکی تھی اور موقع پا کر رات کے اندھیرے میں کسی کے ساتھ فرار ہو گئی ہے۔ ایک شام میں فیکٹری سے واپس آیا تو نوکر نے بتایا کہ
ابا جان کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہ مجھے بلا رہے ہیں۔ میں بے دلی سے ان کے کمرے میں گئی۔ وہ بستر پر ایک سوکھا ہوا ڈھانچہ لگ رہے تھے۔ تم آ گئے سکندر، میرے پاس بیٹھو، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ ابا جان نے کامتے ہوئے ہاتھ سے مجھے اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کیا بات ہے ابا جان؟ ڈاکٹر نے آپ کو آرام کرنے کا کہا ہے۔ آپ خواہ پریشان ہوتے ہیں۔ میں نے بیزاری سے ان کے پاس کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ میری زندگی کا اب کوئی بھروسہ نہیں ہے، لیکن میرے مرنے سے پہلے اس بچی کو ڈھونڈ لو سکندر۔ تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے اور خدا کی لاٹھی بھی آواز ہوتی ہے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر ان کی سفید داڑھی میں جذب ہونے لگے۔ آپ پھر اسی لڑکی کو لے کر بیٹھ گئے ہیں۔ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے اور مزے اڑا رہی ہوگی۔ آپ اس کی فکر چھوڑیں اور اپنی دوائی وقت پر لیں۔ میں نے غصے سے اپنا ہاتھ جھٹکا۔ تمہیں اپنی دولت کا بہت غرور ہے، یاد رکھنا یہ دولت اور طاقت ایک دن تمہیں اسے مٹی میں ملا دے گی۔ مظلوم کی آنکھ سیدھی عرش پر جاتی ہے۔ توبہ کر لو میرے بچے۔ ابا جان نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھنے کی کوشش کی، لیکن میں نے سر پیچھے کر لیا۔ یہ جذباتی باتیں کسی اور کو سنائے گا؟ مجھے میرا مستقبل بہت روشن نظر آ رہا ہے۔ آپ آرام کریں۔ میں تیزی سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ مجھے ان کی ان فضول باتوں سے سخت چڑ ہونے لگی تھی۔ اس رات کے ٹھیک 2 دن بعد ابا جان اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے جنازے پر پورا شہر آیا تھا، لیکن میرے دل میں کوئی دکھ یا پچھتاوا نہیں تھا۔ مجھے تو جیسے کھلی آزادی مل گئی تھی۔ میں نے خاندانی رسم و رواج کے مطابق ان کا 100واں اور 40واں بہت دھوم دھام سے کیا تاکہ دنیا کو اپنی دولت دکھا سکوں۔ اس واقعے کو 2 سال گزر گئے۔ ان 2 سالوں میں میں نے اپنا کاروبار مزید بڑھا لیا تھا۔ پیسہ اور طاقت میرے پاس اتنی آ گئی تھی کہ میں شہر کے بڑے بڑے افسروں اور سیاستدانوں کو اپنی جیب کی گھڑی سمجھتا تھا۔ ایک دوپہر میں اپنے شاندار اور پرتعیش دفتر میں بیٹھا فائلیں دیکھ رہا تھا کہ میرا نیا مینیجر ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوا۔ سر، فیکٹری کے مزدوروں نے تنخواہ بڑھانے کے لیے ہڑتال کر دی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے اور ان کا گزارا نہیں ہو رہا۔ مینیجر نے نظریں جھکا کر انتہائی گھبراہٹ میں رپورٹ دی۔ ہڑتال ان کی اتنی جرأت کہ وہ میرے خلاف کھڑے ہوں۔ ان بھوکوں کو لگتا ہے کہ میں ان کی بلیک میلنگ میں آ جاؤں گا۔ میں نے فائل کو میز پر زور سے پٹخا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سر، وہ کام کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ اگر آج مال تیار نہ ہوا تو ہمیں کروڑوں کا نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ کچھ دیر کے لیے ان کی بات مان لیں۔ مینیجر نے گڑگڑاتے ہوئے مشورہ دیا۔ تم مجھے کاروبار کرنا سکھاؤ گے؟ ابھی پولیس کو فون کرو اور ان سب ہڑتالیوں کو حوالات میں بند کروا۔ جو میرے قدموں میں گر کر معافی نہ مانگے اسے نوکری سے نکال دو۔ مجھے کتے بھونکنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے میز پر رکھا پیپر ویٹ زور سے زمین پر دے مارا۔ لیکن سر، اس طرح تو فیکٹری بند ہو جائے گی۔ نیا عملہ ملنے میں وقت لگے گا۔ مینیجر کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے اور جو میں نے کہا ہے وہ کرو۔ میرے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے۔ میں نئی فیکٹری کھڑی کر سکتا ہوں، لیکن ان 2 ٹکے کے مزدوروں کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ میں نے اپنی آواز کو اتنا بلند کیا کہ دفتر کے شیشے لرز گئے۔ مینیجر فوراً باہر بھاگ گیا۔ مجھے لگتا تھا کہ دنیا کا کوئی قانون، کوئی طاقت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میں نے اس کالی رات اور اپنے گناہ کو مکمل طور پر فراموش کر دیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ فاطمہ نام کی کوئی لڑکی کبھی اس دنیا میں تھی ہی نہیں۔ اب میری زندگی میں ایک نیا موڑ آیا۔ میں نے ایک انتہائی خوبصورت اور امیر گھرانے کی لڑکی سے اپنی شادی طے کرنے کا فیصلہ کیا۔ لڑکی کا نام زارا تھا اور اس کا باپ شہر کا ایک نامور بزنس مین تھا۔ میری اماں رشتہ لے کر ان کے گھر گئیں تو انہوں نے میری دولت اور سٹیٹس دیکھ کر فوراً ہاں کر دی۔ لڑکی والے میرے پیسے سے بے حد متاثر تھے۔ ایک رات ہم زارا اور اس کے گھر والوں کے ساتھ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ڈنر کر رہے تھے۔ زارا نے انتہائی قیمتی لباس پہنا ہوا تھا اور وہ غرور سے بھری ہوئی لگ رہی تھی۔ مجھے اس میں اپنا ہی عکس نظر آتا تھا۔ سکندر، مجھے شادی کے بعد یہ شہر پسند نہیں ہے۔ ہم ہنی مون کے لیے یورپ جائیں گے اور پھر وہیں سیٹل ہو جائیں گے۔ مجھے یہاں کی دھول اور غریب لوگوں سے سخت الرجی ہے۔ زارا نے جوس کا سپ لیتے ہوئے انتہائی نخرے سے کہا۔ تم جو چاہو گی وہی ہوگا زارا۔ میں تمہارے قدموں میں پوری دنیا لا کر رکھ دوں گا۔ یہ شہر اور یہ لوگ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ تم بس حکم کرو
میں نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ مجھے تم پر پورا یقین ہے سکندر، میرے ڈیڈ بھی تمہارے بزنس سینس سے بہت متاثر ہیں۔ تم واقعی ایک سیلف میڈ اور پاورفل انسان ہو۔ زارا نے فخر سے میری طرف دیکھا۔ پاور اور پیسہ ہی تو اس دنیا میں سب کچھ ہے۔ جس کے پاس یہ دونوں چیزیں ہیں وہ دنیا کا بادشاہ ہے، اور میں کسی کے سامنے ہارنا نہیں جانتا۔ میں نے اپنا سینہ چوڑا کیا اور ایک فاتحانہ کہہ کے لگایا۔ اس کا باپ بھی ہماری باتوں میں شامل ہو گیا۔ سکندر بیٹا، مجھے خوشی ہے کہ میری بیٹی کا ہاتھ ایک مضبوط انسان کے ہاتھ میں ہے۔ ہم شادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ شہر کی سب سے بڑی اور مہنگی شادی ہونی چاہیے۔ زارا کے باپ نے اپنا مہنگا سگار جلاتے ہوئے کہا، انکل آپ فکر نہ کریں، میں اس شادی پر اتنا پیسہ بہاؤں گا کہ پورا ملک یاد رکھے گا۔ میری شادی کوئی عام ایونٹ نہیں بلکہ ایک تاریخ ہوگی۔ میں نے انتہائی تکبر سے انہیں یقین دہانی کروائی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ میں اپنی نئی زندگی کے خواب بننے لگا اور مجھے یقین تھا کہ میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوں۔ میں نے لاکھوں روپے پانی کی طرح بہائے۔ شادی کا کارڈ سونے کے پانی سے لکھوایا گیا تھا اور شہر کے تمام بڑے لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ اماں نے زارا کے لیے ہیروں کا ایک قیمتی سیٹ خریدا تھا۔ شادی والے دن پورے شہر میں میری شادی کے چرچے تھے۔ شاندار ہال کو ولایتی پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ قیمتی گاڑیاں اور ہر طرف دولت کی چمک دمک تھی۔ میڈیا والے میری شادی کی کوریج کر رہے تھے۔ میں نے ایک ڈیزائنر شیروانی پہنی ہوئی تھی اور میرے ارد گرد گارڈز کا ایک بڑا حصار تھا۔ میں اسٹیج پر بیٹھا تھا اور ہر کوئی آ کر مجھے مبارکباد دے رہا تھا۔ میرا غرور اس وقت اپنے عروج پر تھا۔ مبارک ہو سکندر بھائی، آج تو آپ نے کمال کر دیا ہے۔ اتنی شاندار شادی اس شہر نے آج تک نہیں دیکھی ہوگی۔ میرا ایک دوست میرے گلے ملتے ہوئے خوش آمدانہ لہجے میں بولا، یہ تو بس شروعات ہے۔ میں جو کرتا ہوں وہ سب سے الگ اور سب سے بڑا ہوتا ہے۔ میرے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ میں نے مغرور لہجے میں جواب دیا اور اپنی شیروانی کے کالر کو ہاتھ سے درست کیا۔ بھابھی بھی بہت خوبصورت ہے، آپ دونوں کی جوڑی کمال کی لگ رہی ہے، دوست نے زارا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو میرے ساتھ بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ اس کی خوبصورتی اس کی قسمت ہے کہ اسے مجھ جیسا شوہر ملا ہے، ورنہ سکندر کی بیوی بننا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ میں نے رونق سے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ مجھے وہاں موجود ہر شخص اپنے سامنے بونا اور حقیر لگ رہا تھا۔ رات گئے شادی کی تقریب ختم ہوئی۔ میں نے زارا کو ایک انتہائی قیمتی اور لمبی گاڑی میں بٹھایا اور ہم اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ گاڑی کے آگے پیچھے میرے گارڈز کی گاڑیاں چل رہی تھیں۔ سڑکیں سنسان ہو چکی تھیں لیکن میری زندگی میں روشنی ہی روشنی تھی۔ جب میں اپنی دلہن کو لے کر گھر پہنچا تو میرا غرور عروج پر تھا۔ پورا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ نوکر ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ اماں نے زارا کا ماتھا چوما اور ہمیں دعائیں دی۔ تم دونوں کی جوڑی سلامت رہے سکندر بیٹا، اپنی بیوی کا خیال رکھنا اور اسے ساری خوشیاں دینا، اماں نے میری بلائیں لیتے ہوئے کہا۔ اماں آپ جانتی ہیں کہ میں جو چاہتا ہوں وہ حاصل کر لیتا ہوں۔ میری زندگی اب ہر لحاظ سے مکمل اور محفوظ ہے۔ مجھے اب کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں، میں نے پورے یقین اور تکبر کے ساتھ جواب دیا۔ میں زارا کا ہاتھ پکڑ کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ میرے قدموں میں ایک عجیب سی اکڑ تھی اور میرا سر غرور سے تنا ہوا تھا۔ رات کا وقت تھا اور پورا گھر گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں اپنی نئی نویلی دلہن زارا کے ساتھ اپنے سجے ہوئے شاندار کمرے میں موجود تھا اور کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ہم نرم صوفے پر بیٹھے اپنے آنے والے مستقبل کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ سکندر، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ہم آخرکار ایک ہو گئے ہیں اور یہ سب کتنا شاندار ہے۔ زارا نے مسکراتے ہوئے میرا ہاتھ تھاما اور میری طرف فخر سے دیکھا۔ یہ تو بس شروعات ہے زارا، میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا اور اس شہر پر ہم دونوں مل کر راج کریں گے۔ میں نے تکبر سے سینہ چوڑا کیا اور اسے یقین دہانی کروائی۔ اچانک گھر کا پچھلا دروازہ ٹوٹنے کی زوردار آواز آئی۔ ہم دونوں خوفزدہ ہو کر اپنی جگہ سے اچھل پڑے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتا اور گارڈز کو آواز دیتا، 4 نقاب پوش اسلحے کے زور پر میرے کمرے کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ اپنی جگہ پر چپ چاپ کھڑے رہو ورنہ سیدھی گولی مار دوں گا۔ ایک نقاب پوش نے اپنی بھاری بندوق سیدھی میری چھاتی پر تان لی۔ میری ساری طاقت اور ساری اکڑ 1 سیکنڈ میں ہوا ہو گئی۔ میری ٹانگیں کانپنے لگی اور مجھے اپنا انجام سامنے نظر آنے لگا۔ تمہیں کیا چاہیے؟ جو چاہیے لے لو،
الماری میں کروڑوں کا سونا اور کیش پڑا ہے، بس ہمیں نقصان مت پہنچانا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھ اوپر کر دیے اور میری آواز بری طرح لڑکھڑا رہی تھی۔ تیری دولت تو ہم لیں گے ہی، لیکن آج تیرا یہ غرور بھی توڑیں گے جس کا تجھے بہت زام ہے۔ دوسرے ڈاکو نے آگے بڑھ کر مجھے گریبان سے پکڑا اور ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر رسید کیا۔ ان ڈاکوؤں نے مجھے موٹی رسیوں سے کرسی کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دیا۔ میں ہلنے کے بھی قابل نہیں رہا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ خدا کے لیے میرے شوہر کو چھوڑ دو، وہ تمہیں سارا پیسہ دے دیں گے، ہمارا سارا زیور لے جاؤ۔ زارا چیختے ہوئے میرے پاس آنے لگی۔ تو پیچھے ہٹ کر بیٹھ ورنہ تجھے بھی جان سے مار دوں گا۔ تیسرے ڈاکو نے زارا کو بالوں سے پکڑا اور زور سے زمین پر دھکا دیا۔ میرے سامنے میری بیوی کی عزت کو تار تار کر دیا گیا۔ وہ درندے اس کے زیورات نوچ رہے تھے اور اسے مغلظات بک رہے تھے۔ اسے چھوڑ دو درندو، مجھ سے جو مرضی لے لو، میری فیکٹری لے لو، میری ساری دولت لے لو، لیکن اسے چھوڑ دو۔ میں کرسی سمیت چھلانگیں مارتا رہا اور چیختا رہا۔ میں چیختا رہا، منتیں کرتا رہا، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ میرا غرور، میری انا، میرا پیسہ، سب کچھ اسی رات خاک میں مل گیا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ طاقت کے سامنے انسان کتنا بے بس ہوتا ہے، اور یہ وہی بے بسی تھی جو میں نے دوسروں کو دی تھی۔ میری بیوی کی چیخیں میری روح کو چیر رہی تھیں، لیکن میں بالکل بے بس اور لاچار تھا۔ انہوں نے مجھے بندوق کے بٹ مار مار کر ادھموا کر دیا تھا۔ صبح ہونے تک ڈاکو گھر کا سارا صفایا کر کے جا چکے تھے۔ پورا کمرہ الٹ پلٹ ہو چکا تھا اور ہر طرف تباہی کے مناظر تھے۔ میرے نوکروں نے ہمت کر کے کمرے کا دروازہ کھولا اور آ کر مجھے رسیوں سے آزاد کیا۔ صاحب، یہ سب کیا ہو گیا؟ ہم تو لٹ گئے، سارا گھر خالی ہو گیا ہے۔ میرا پرانا نوکر روتے ہوئے میرے ہاتھ پاؤں سہلا رہا تھا۔ میری بیوی صدمے سے نڈھال ہو کر ایک کونے میں پڑی تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور وہ مسلسل رو رہی تھی۔ میری اپنی حالت پاگلوں جیسی ہو چکی تھی۔ میرے سر سے خون بہہ رہا تھا اور میرے کپڑے خون میں لت پت تھے۔ میں ان درندوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ پاتال میں بھی چھپ جائیں تو میں انہیں ڈھونڈ نکالوں گا۔ انہیں میرے پیسے کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ میں نے خون سے بھرے چہرے کے ساتھ دھاڑتے ہوئے کہا اور دیوار پر زور سے مکہ مارا۔ میں نے فوراً پولیس کو فون کیا اور سیدھا تھانے کی طرف بھاگا۔ میرے دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی اور میں ہر حال میں ان درندوں کو سزا دلوانا چاہتا تھا۔ مجھے اپنے اثر و رسوخ پر پورا یقین تھا کہ پولیس میرے اشاروں پر ناچے گی۔ میں پاگلوں کی طرح پولیس اسٹیشن کے اندر داخل ہوا اور کسی پولیس والے کی پرواہ کیے بغیر سیدھا ایس پی کے دفتر کا دروازہ کھول دیا۔ ایس پی صاحب، میرے گھر ڈکیتی ہوئی ہے، میری بیوی کو لوٹا گیا ہے، مجھے ابھی کی ابھی انصاف چاہیے۔ آپ کی پولیس کیا کر رہی ہے؟ میں چیختے ہوئے دفتر کے اندر داخل ہوا، لیکن سامنے کرسی پر بیٹھی شخصیت کو دیکھ کر میری سانس حلق میں اٹک گئی۔ میرے قدم زمین پر جم گئے اور میرا دماغ سن ہو گیا۔ کرسی پر ایس پی کی وردی پہنی فاطمہ بیٹھی تھی۔ میری آنکھوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جسے میں نے دھکے دے کر نکالا تھا وہ آج اس مقام پر ہے۔ اس کی وردی پر لگے ستارے اس کی طاقت اور اس کے رتبے کی گواہی دے رہے تھے۔ تم یہاں کیسے؟ یہ سب کیا ہے؟ تم پولیس میں کیسے آ گئی؟ میری آواز میرے گلے میں ہی گھٹ گئی اور میں خوف سے پیچھے ہٹنے لگا۔ فاطمہ نے مجھے دیکھ کر کوئی حیرت یا غصہ ظاہر نہیں کیا۔ اس کے چہرے پر ایک سرد اور خوفناک سکون تھا جو کسی بڑے طوفان کی نشاندہی کر رہا تھا۔ مسٹر سکندر، آپ ایک سرکاری دفتر میں ہیں، آرام سے کرسی پر بیٹھیں اور اپنی رپورٹ درج کروائیں۔ اس نے ایک پروفیشنل افسر کی طرح مجھے کرسی کی طرف اشارہ کیا اور اس کے لہجے میں کوئی جذبہ نہیں تھا۔ تم مجھ سے بدلہ لے رہی ہو؟ تم نے ہی میرے گھر ڈاکو بھیجے ہیں تاکہ تم میری دولت لوٹ سکو۔ میں نے گھبراہٹ اور بکھلاہٹ میں بکواس شروع کر دی۔ اپنی زبان کو لگام دے مسٹر سکندر، میں یہاں قانون کی رکھوالی کے لیے بیٹھی ہوں، جرائم کروانے کے لیے نہیں۔ اپنا واقعہ بیان کریں ورنہ میں آپ کو دفتر سے باہر نکال دوں گی۔ اس نے انتہائی سخت اور کاٹدار لہجے میں مجھے ٹوکا۔ میں چپ چاپ کرسی پر بیٹھ گیا اور کانپتے اسے رات کا سارا واقعہ سنایا۔ اس نے ایک پروفیشنل افسر کی طرح میرا کیس سنا اور فوراً ایکشن لیا۔ اس نے وائرلیس پر اپنی ٹیم کو انتہائی سخت احکامات دیے۔ اس کی ٹیم نے چند ہی گھنٹوں میں جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ان ڈاکوؤں کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا۔ سارا لوٹا ہوا مال، زیورات اور کیش برآمد ہو گیا۔
میری بیوی کو انصاف مل گیا، لیکن میری روح کانپ رہی تھی۔ فاطمہ کی سرد مہری اور خاموشی مجھے اندر سے کھا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھ پر چیخ کیوں نہیں رہی، وہ مجھ پر اپنے اختیارات کا استعمال کیوں نہیں کر رہی۔ اس کی یہ خاموشی مجھے کسی بڑے عذاب کی طرح لگ رہی تھی۔ ڈاکوؤں کو پکڑنے اور سلاخوں کے پیچھے ڈالنے کے بعد فاطمہ واپس اپنی کرسی پر آ کر بیٹھی۔ اس نے اپنے سامنے پڑی ایک سرخ رنگ کی فائل اٹھائی۔ اس نے وہ فائل کھولی اور مجھے گہری نظروں سے دیکھا۔ اس نے 2 سال پرانا میرا کیس ری اوپن کر دیا تھا۔ تمہارا ڈکیتی کا کیس تو حل ہو گیا سکندر، اب ہم ایک دوسرے کیس کی طرف آتے ہیں جو 2 سال سے انصاف کا منتظر ہے۔ اس نے فائل کا پہلا ورق پلٹتے ہوئے ایک سرد آہ بھری۔ کون سا کیس میرے خلاف؟ کوئی کیس نہیں ہے میرے خلاف۔ میں ایک معزز شہری ہوں اور تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میں نے کرسی سے اٹھنے کی کوشش کی اور میرا غرور دوبارہ جاگنے لگا۔ بیٹھ جاؤ سکندر، ابھی تمہارا جانا ممکن نہیں ہے۔ قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں۔ اس نے ایک اشارہ کیا اور دروازے پر کھڑے 2 پولیس والوں نے مجھے کرسی پر سختی سے دبا کر بٹھا دیا۔ تمہیں لگا تھا کہ تم رات کے اندھیرے میں میری عزت لوٹ کر مجھے سڑک پر پھینک دو گی اور میں ساری عمر بھیک مانگتی رہوں گی؟ اس کی آواز میں اب ایک درد اور شدید غصہ جھلک رہا تھا۔ میں نے تمہیں کچھ نہیں کیا تھا، تم اپنی مرضی سے بھاگی تھی، میرے ابا کو دھوکہ دے کر۔ میں نے جھوٹ بولنے کی آخری کوشش کی، لیکن میرے اپنے الفاظ مجھے کھوکھلے لگ رہے تھے۔ اس رات گھر سے نکالے جانے کے بعد میں سڑکوں پر نہیں بھٹکی تھی، بلکہ سیدھا ایک ویمن شیلٹر ہوم گئی تھی۔ میں نے اپنی بقا کی جنگ لڑی تھی تمہارے ظلم کے خلاف۔ اس نے فائل سے کاغذ نکال کر میرے منہ پر مارا۔ وہاں میں نے اپنا میڈیکل کروایا تھا، تمام قانونی ثبوت جمع کیے تھے، اور پھر خاموشی سے اسکالرشپ پر قانون اور CSS کا امتحان پاس کیا۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو اپنی طاقت بنایا تھا۔ وہ اپنی کرسی سے کھڑی ہو گئی اور میرے بالکل قریب آ گئی۔ تم نے میرے جسم کو نوچا تھا، لیکن تم میری ہمت نہیں توڑ سکے۔ آج وہی میڈیکل رپورٹ اور ثبوت میرے گلے کا پھندا بن گئے ہیں مسٹر سکندر۔ اس نے ایک اشارہ کیا اور پولیس والوں نے میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دیں۔ میرا دماغ سن ہو چکا تھا اور مجھے اپنے پیروں تلے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میری ساری دولت، میرا سارا رتبہ اور میرا غرور ان ہتھکڑیوں کے بوجھ تلے دب گیا تھا۔ پولیس نے مجھے فوراً گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا۔ جب یہ خبر میڈیا پر پھیلی تو میری ساری عزت خاک میں مل گئی۔ میری بیوی زارا نے سچائی جان کر اسی وقت مجھ سے طلاق لے لی اور مجھے ہمیشہ کے لیے اکیلا چھوڑ دیا۔ میرا سارا پیسہ میری کوئی مدد نہ کر سکا، اور آج میں اسی جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑ رہا ہوں جس جیل کے انچارج فاطمہ ہے۔ میری ماں در بدر ہو گئی۔ سب کہتے ہیں انسان کا غرور اور تکبر ایک دن اسی کے گلے کا طوق بن جاتا ہے، اور قدرت کی لاٹھی بے آواز مگر بے حد سخت ہے۔ ظالم چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، مظلوم کی آہ اسے تخت سے سیدھا زمین پر پٹخ دیتی ہے۔